شیخ عبدالغفار سلفی حفظہ اللہ علمی دنیا میں معروف شخصیت ہے، بالخصوص آن لائن آج کے دروس میں جو پچھلے 2-3 مہینے سے آن لائن دروس چل رہے ہیں، شیخ عبدالغفار سلفی حفظہ اللہ اپنی دینی خدمات آن لائن ذریعے سے ماشاءاللہ پیش فرما رہے ہیں۔ شیخ محترم کے رمضان میں دین اسلام میں محدثین کے خدمات پر ایک تسلسل تھا، بہت ہی اہم ترین گفتگو شیخ بیان کیا کرتے تھے، تو اسی مناسبت سے یہ موضوع مناسب سمجھا گیا کہ شیخ محترم سے اس چیز کا فائدہ اٹھایا جائے۔ دین اسلام میں محدثین کی خدمات ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی طویل موضوع ہے، اس کا احاطہ اس مختصر سے وقت میں ممکن نہیں، لیکن شیخ محترم سے ہم نے گزارش کی ہے کہ شیخ محترم محدثین کی وہ نمایاں خدمات ہمیں پیش فرمائیں جن خدمات کی وجہ سے دین اسلام آج محفوظ ہے، آج جن خدمات کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہم تک موجود ہیں، جن کی خدمات کی وجہ سے ہم صحیح اور ضعیف حدیث میں فرق میں محسوس کیا کرتے ہیں اور فرق کیا کر سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی ہمیں خدمات کو جاننے، پہچاننے، سننے، پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی ہمارے انشاءاللہ علم میں آئیں گی، تو اسی لیے شیخ کے لیے موضوع منتخب کیا گیا ہے۔ الحمدللہ شیخ ہماری دعوت پر لبیک کہا ہے اور شیخ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ فضیلت الشیخ عبدالغفار سلفی حفظہ اللہ دین اسلام میں محدثین کی خدمات پر میں گفتگو کے لیے دعوت دیتا ہوں، اور ہمارے ساتھیوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ شیخ کا مائک آن کر دیا جائے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، وقال تعالى في مقام آخر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم۔ معزز صدر کانفرنس فضیلت الشیخ مقصود الحسن فیضی حفظہ اللہ، ناظم کانفرنس شیخ عبدالسلام عمری حفظہ اللہ، اور اس آن لائن کانفرنس میں شامل میرے معزز دینی و ملی بھائیوں، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے آج مکتب الجالیات الغات سعودی عرب کی طرف سے منعقد اس آن لائن کانفرنس میں میں آپ کے سامنے ایک نہایت اہم موضوع دین اسلام کے لیے محدثین کی خدمات، اس حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ معزز ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ یہ وقت پوری دنیا میں کورونا وائرس کی وبا کا وقت ہے اور بیشتر ممالک اس وقت لاک ڈاؤن میں چل رہے ہیں۔ ایسے وقت میں قابل مبارکباد ہیں ہمارے شیخ عبدالسلام عمری حفظہ اللہ اور ان کی پوری ٹیم اور ان کے سرپرست شیخ مقصود الحسن فیضی حفظہ اللہ کہ انہوں نے اس آن لائن کانفرنس کے ذریعے ہم سب کو دین کی باتیں کہنے اور سننے کا موقع فراہم کیا ہے۔ رب العالمین ان کوششوں کو قبول فرمائے اور اس وبا سے جلد رب العالمین ہم سب کو محفوظ کرے، اس وبا سے ہم سب کو دور کرے، اور رب العالمین ہم سب پر اپنے رحمت اور کرم کی بارش فرمائے۔ معزز ناظرین، وقت کم ہے، موضوع بہت وسیع ہے، محدثین کرام کی خدمات، دین اسلام کے لیے محدثین کرام کی خدمات۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ دین اسلام یہ وحی الہی کا دوسرا نام ہے۔ دین اسلام وحی الہی پر مبنی ہے، اور وحی الہی کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وحی متلو جس کی تلاوت کی جاتی ہے، یعنی جو قرآن کریم کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، اور دوسری جو وحی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر نازل کی وہ وحی غیر متلو ہے، جس کو قرآن کریم میں حکمت سے تعبیر کیا گیا اور جس کو ہم حدیث یا سنت کے نام سے جانتے ہیں۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ان دونوں وحی کا تذکرہ کیا۔
मैंने खुतबे मसनूना के बाद जो आपके सामने आयतें पढ़ी, सूरह निसा की आयत नंबर 113 में अल्लाह ताला ने फरमाया वअन्ज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिक्मा, अल्लाह तबारक व तआला ने ए नबी आपके ऊपर किताब और हिकमत उतारी है। वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, और आपको वो सिखाया जो आप नहीं जानते थे। वकाना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, और अल्लाह ताला का आपके ऊपर अजीम फज़ल है। इस आयत करीमा की तफसीर में तमाम मुअतबर और मुस्तनद मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हिकमत से मुराद सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने सूरह अन-नहल के अंदर फरमाया वअन्ज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम, ऐ मेरे हबीब हमने आप पर अपना ये जिक्र उतारा, ये कुरान उतारा, लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम, ताकि आप इस जिक्र को लोगों के सामने बयान करें। तो जिस तरीके से दीन इस्लाम उस जिक्र का नाम, उस कुरान का नाम है, उसी तरीके से उस कुरान का जो बयान है, उस कुरान की जो शरह है, उस कुरान की जो एक्सप्लेनेशन है, जिसको जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस के जरिए, अपनी सुन्नत के जरिए बयान किया है, मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, वो भी शरीयत के अंदर हुज्जत और दलील है, और उसके बगैर दीन इस्लाम पर अमल नहीं किया जा सकता। और यही ये नुक्ता याद रखें कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम की हिफाजत की जमानत और गारंटी लेते हुए सूरतुल हिज्र की आयत नंबर 9 में फरमाया कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने इस कुरान को, इस जिक्र को उतारा है और हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि कुरान को अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत करे, और कुरान की जो शरह है, कुरान की जो तफसीर है, और जिसके बगैर कुरान करीम पर अमल नहीं किया जा सकता और कुरान करीम को समझा नहीं जा सकता, उस हदीस और उस सुन्नत की अल्लाह ताला हिफाजत न करे। रब्बुल आलमीन ने जिस तरीके से कुरान करीम की हिफाजत की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो कुरान करीम नाजिल हुआ, वही कुरान करीम बेअनी आज हमारे पास मौजूद है, उसमें एक हर्फ की भी कोई कमी और बेशी नहीं है, और ता क़यामत यही कुरान मौजूद रहेगा। उसी तरीके से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस हैं, आपकी जो सुन्नतें मुबारका हैं, रब्बुल आलमीन ने उनकी भी हिफाजत के लिए अफराद तैयार किए, और वो अफराद उन्हीं को मुहद्दिसीन कहा जाता है। ये वो हस्तियां हैं, ये वो मुकद्दस हस्तियां हैं जिन्होंने अपनी उम्रें खपाई हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को जमा करने में, उनको लिखने में, उनको याद करने में, सही और ज़ईफ को छांटने में, सही और मौजू को अलग करने में इनकी पूरी उम्रें और पूरी जिंदगियां गुजरी हैं हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले मुनासिब मालूम होता है कि पहले हम ये जान लें कि हदीस कहते किसे। हदीस की जो तारीफ जो उलमाए उम्मत ने, जो मुहद्दिसीन ने जो नकल की है कि कुल्लु मा उज़ीफ़ा इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन क़ौलिन व औ अमलिन औ तक़रीर, हर वो कौल या अमल या तकरीर जिसकी निस्बत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की गई हो, जो अल्लाह के रसूल से रिवायत की गई हो, चाहे वो कौल की शक्ल में हो, चाहे वो अमल की शक्ल में हो, या तकरीर। तकरीर से मुराद कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आपकी मौजूदगी में वो काम किया गया और आपने मना न किया हुआ, आपने बरकरार रखा उसके ऊपर, उसको तकरीर कहा जाए। और मजीद औ सिफतिन खल्कियतिन औ खुल्कियतिन, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खल्क के ताल्लुक से, आपके जाहिरी, आपके सरापा और आपकी सूरत के ताल्लुक से जो अहादीस हैं, और खुल्कियतिन, या आपके अखलाक और आदात के ताल्लुक से जो हदीसें हैं, और सीरतिन, या आपकी सीरत के ताल्लुक से जो बातें हैं, ये तमाम की तमाम बातें हदीस कहलाती हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही हदीस रसूल को लिखने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। ये अलग बात है कि सहाबे किराम की बड़ी तादाद हदीस रसूल को नहीं लिखती थी, इस डर से कि कहीं कुरान और हदीस खलत मलत ना हो जाएं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी बहुत सारे सहाबे किराम कुरान करीम को भी लिखा करते थे और हदीस रसूल को भी लिखा करते थे। बड़े मशहूर सहाबी रसूल हैं, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा हदीसों को रिवायत करने वालों में इनका भी नाम आता है, हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह तआला। इनकी बड़ी मशहूर हदीस है, इमाम अबू दाऊद अपनी सुनन के अंदर किताबुल इल्म के अंदर लाए हैं, हदीस नंबर 3646 ये हदीस का नंबर है। कहते हैं कि मैं कुन्तु अक्तुबु कुल्ल शैइन अस्मउहु मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात को लिख लेता था। फनहतनी कुरैशुन, मुझे कुरैश के लोगों ने मना कर दिया और कहा कि अतक्तबु कुल्ल शैइन तस्मउहु मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुम अल्लाह के रसूल की हर बात को लिख लेते हो? व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशरुन यतकल्लमु फिल गज़बि वरिदा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई इंसान है, कभी आप राजी भी होते हैं, कभी आप नाराज भी होते हैं, लिहाजा तुम अल्लाह के रसूल की हर बात न लिखा। कहते फअमसक्तु अनिल किताब, मैंने लिखना बंद कर दिया।
میں نے لکھنا بند کر دیا. فذکرت ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ذکر کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے اپنی زبان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق. اے میرے صحابی عبداللہ لکھا کرو اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری زبان سے، اس زبان سے نہیں نکلتا ہے سوائے حق کے، حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا ہے. معزز ناظرین، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اس بات پر دلیل ہے، اور یہ حدیث پاک اس بات پر دلیل ہے کہ کتابت حدیث کا جو سلسلہ تھا وہ دور صحابہ سے شروع. حدیث رسول کو جمع دو طریقے سے صحابہ کے دور میں کیا گیا. ایک تو سینوں میں اس کو یاد کیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی احادیث کی حفاظت کے لیے ایسے افراد تیار جن کی جو میموری تھی، جو یادداشت تھی، اور وہ میموری آج کے ترقی یافتہ دور میں ہم کمپیوٹر کی جو میموری ہوتی ہے، ہم موبائلوں کی جو میموری ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ سب سے فاسٹ میموری ہوتی ہے، سب سے تیز میموری ہوتی ہے. مگر قربان جائیں آپ محدثین کرام اور بالخصوص اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میموری کے اور ان کی یادداشت کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ انہیں غضب کا حافظ ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی حدیثوں کو حفظ کرانے کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے اپنے نبی کے بعض صحابہ کو مخصوص طور پر ایسا حافظہ اور ایسی یادداشت دی تھی. انہی میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثوں کو روایت کرنے والے صحابہ میں سب سے ٹاپ پر 5000 سے زائد احادیث کے راوی ہیں. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں کہ یہ نبی کی دعا کا اثر تھا. صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب قائم کرتے ہیں، باب الکتاب، باب حفظ العلم، علم کو محفوظ کرنے کا، علم کو یاد کرنے کا بیان. اور اس باب میں امام بخاری یہ حدیث لائے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ اللہ کے رسول انی اسمع منک حدیثا کثیرا، میں بہت ساری حدیثیں آپ سے سنتا ہوں، فانساہ، میں بھول جاتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ابسط رداءک، اے ابو ہریرہ اپنی چادر کو پھیلاؤ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اپنی چادر کو پھیلایا، فغرف بیدی، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے چلو بنایا، یعنی آپ نے دعا کی اور آپ نے ثم قال ثمہ، پھر آپ نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ اس چادر کو تم اپنے آپ سے چمٹا لو، اپنی طرف سمیٹ لو. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں فضمن، نبی نے دعا کی اور اس چادر کو سمیٹنے کا حکم دیا، میں نے سمیٹا. وما نسیت شیئا بعدہ، اس کے بعد میں اللہ کے رسول کی کوئی حدیث کبھی بھولا نہیں. میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں سنتا تھا وہ پتھر کی لکیر کی طرح میرے ذہن پر نقش ہو جایا. معزز ناظرین، یہ حضرت ابو ہریرہ ہے اور یہ ان کی یادداشت ہے. اس کو ہم بجا طور پر کہہ سکتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کرامت تھی حضرت ابو ہریرہ کی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سنت رسول اور حدیث رسول کی حفاظت کا ایک بہت بڑا ذریعہ تھا. یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادداشت اور ان کے حافظوں کو ایک مرتبہ اموی خلیفہ ولید نے ان کا ٹیسٹ لینے کے لیے اور ان کا امتحان لینے کے لیے ان سے کہا کہ ابو ہریرہ، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں آپ کو یاد ہیں، ذرا 100 حدیثیں ہمیں اللہ کے رسول سے سنائیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 حدیثیں سنائی. خلیفہ ولید نے پیچھے اپنے ایک کاتب کو تعینات کیا کہ یہ جو حدیثیں یہ سنائے تم ان کو نوٹ کرتے. حضرت ابو ہریرہ کو معلوم نہیں ہے کہ کاتب پیچھے نوٹ کر رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ نے 100 حدیثیں بیان کر اور اس کے بعد خلیفہ ولید نے کہا ٹھیک ہے آپ نے بہت اچھی حدیثیں یاد کی، مجلس برخاست. اس واقعے کے ایک سال کے بعد پھر حضرت ابو ہریرہ کو خلیفہ ولید نے بلایا اور کہا کہ اے ابو ہریرہ، 1 سال پہلے آپ میرے پاس آئے تھے اور کچھ حدیثیں آپ نے مجھے سنائی تھی، ذرا وہ حدیثیں آپ دوبارہ سنا سکتے ہیں؟ اب غور کریں، 1 سال کا پیریڈ لمبا پیریڈ ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیثیں سنانی شروع کی اور ولید نے پیچھے جو کاتب جس نے 1 سال پہلے ان حدیثوں کو کاپی پہ نوٹ کیا تھا اس کو بلایا اور کہا کہ ذرا یہ جو حدیثیں سنا رہے ذرا کاپی سے میچ کرو، ذرا جو تم نے نوٹ کیا اس سے میچ کرو. اس نے نوٹ کیا، اس نے چیک کیا، اور جب حضرت ابو ہریرہ وہ 100 حدیثیں سنا چکے تو اس کاتب نے رپورٹ دی کہ کہیں ایک لفظ کی بھی کمی اور پیش. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انتظام ہے حفاظت حدیث کا مکمل. تو حدیث رسول کو صحابہ یاد کرتے تھے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض صحابہ لکھتے تھے، بعض صحابہ یاد کرتے تھے. اور لیکن یہ الگ بات ہے کہ بہت سارے صحابہ نے حدیثوں کو روایت کیا، بہت سارے صحابہ نے حدیثوں کو روایت نہیں کیا، ان کی اپنی اپنی مصروفیات.
حضرت ابو ہریرہ خود کہتے ہیں، صحیح بخاری کتاب العلم کی 118 نمبر کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ان اخواننا من المہاجرین کان یشغلهم الصفق بالاسواق، ہمارے مہاجر بھائی بازار میں کاروبار کیا کرتے تھے، وان اخواننا من الانصار کان یشغلهم العمل، اور ہمارے جو انصاری بھائی ہیں یہ اپنے مال میں جو بزنس وغیرہ کرتے تھے، جو کام کرتے تھے اس میں لگے رہتے تھے۔ وان ابا ہریرہ یلزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشبع بطنہ، کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ جی بھر کے رسول اکرم کی صحبت میں اور رسول اکرم سے چمٹا رہتا تھا، رسول اکرم کے ساتھ رہتا تھا، وَيَحْضُرُ مَا لَا يَحْضُرُونَ وَيَحْفَظُ مَا لَا يَحْفَظُونَ، اور جو اور لوگ نہیں جن واقعات کے موقع پر حاضر ہوتے تھے ابو ہریرہ حاضر ہوتا تھا، جو اور لوگ نہیں سنتے تھے ابو ہریرہ سنتا تھا۔ معزز ناظرین، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، بڑا آسان ہے، بڑی آسانی سے لوگ کہہ دیتے حدیث رسول پر انگلیاں اٹھا دیتے، 4 کتابیں انٹرنیٹ پر 4 سطریں پڑھ کر کے کوئی بھی کہہ دیتا ہے حدیث رسول کی کوئی گارنٹی نہیں، قرآن کریم ہمارے لیے کافی ہے، حدیث رسول کی حفاظت نہیں ہوئی، حدیث رسول میں صحیح اور ضعیف سب مکس ہیں، بڑا آسان ہے یہ کہنا، مگر یاد رکھیں یہ آدمی یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جس کی شریعت کے علوم پر نظر نہ ہو، جس نے قرآن و حدیث کا کوئی مطالعہ نہ کیا ہو۔ جو قرآن و حدیث کو پڑھے گا، جو دین کا علم حاصل کرے گا، وہ قطعاً یہ بات نہیں کہہ سکتا، کیونکہ دین کا علم حاصل کرنے والا یقیناً دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو علم حدیث کی شکل میں ایک ایسا علم دیا ہے جو دنیا کی کسی اور قوم کے پاس ہے۔ معزز ناظرین، یہ وہ علم ہے، اتنا سسٹم ہے، اتنے انتظام اور اتنے سسٹم کے ساتھ صحابہ نے جو پوری ایک چین بنائی ہے، جو پوری ایک سند بنائی ہے کہ صحابی نے نبی سے سنا، صحابی سے تابعی نے سنا، تابعی سے تبع تابعی نے سنا، تبع تابعی نے اپنے بعد کے لوگوں کو بتایا، انہوں نے اپنے بعد کو لوگوں کو بتایا، پھر محدثین نے ان کو کتابوں میں جمع کیا، اور آج تک پوری دنیا میں جہاں بھی مدارس اسلامیہ میں حدیث پڑھائی جاتی ہے، وہ سند کا مبارک سلسلہ آج بھی چل رہا ہے۔ یہ جو چین ہے، یہ جو سسٹم، یہ جو اسناد جس کو کہا جاتا ہے، یہ اس امت کی خصوصیات ہے، یہ علم حدیث کی خصوصیات ہے۔ یہ رب العالمین نے اپنے نبی کے دین اور اپنے نبی کی سنتوں کی حفاظت کے لیے اس امت کو ایک خاص علم عطا فرمایا ہے۔ بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ اس علم کی اہمیت کو لوگ گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اور انٹرنیٹ اور گوگل اور کہیں سے بھی منہ اٹھا کے چلے آتے ہیں، کسی نے کہیں کوئی اعتراض کر دیا، حدیث رسول پر اعتراض کرنے رکھیں۔ ایسے لوگوں کی پیشن گوئی صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، کتاب السنت کے اندر امام ابو داؤد لائے، حدیث نمبر 4606 ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، اے لوگوں سنو، مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب یعنی قرآن کریم دیا ہے، اور قرآن کریم کے ساتھ ساتھ اس کے جیسی دوسری چیز یعنی سنت رسول بھی دیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں، الا یوشک رجل شبعان علی اریکتہ یقول علیکم بکتاب اللہ، اے لوگوں سنو، قریب ہے وہ دور آنے والا ہے جب تم میں سے ایک آدمی اپنے تکیہ اور اپنے تخت پر ٹیک لگا کر کے بیٹھا ہوگا اور کہے گا علیکم بکتاب اللہ، اے لوگوں تمہارے لیے صرف قرآن کافی ہے، فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوہ، قرآن جس کو حلال کہے اس کو حلال کہو، قرآن جس کو حرام کہے اس کو حرام کہو۔ اللہ کے نبی نے کہا ایسا دور آنے والا، ایسے لوگ آئیں گے، ان سے خبردار رہنا، کیونکہ مجھے قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن کے جیسی دوسری وحی یعنی حدیث رسول سنت رسول بھی دی۔ معزز ناظرین، آج آپ دیکھیں حدیث رسول کے اوپر طرح طرح سے انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں حدیث ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، عقل کے خلاف۔ اللہ کے بندو، تم حدیث رسول کو اپنی عقل کے معیار پر تولتے ہو، اگر عقل معیار ہے تو پھر نعوذ باللہ قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں کا انکار کرنا پڑے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور جملہ ہے کہ دین کی بنیاد اگر رائے اور عقل پر ہوتی تو مسا جو کیا جاتا ہے خف کے اوپر، موزے کے اوپر، وہ موزے کے نچلے حصے پر کیا جاتا، اوپر نہ کیا جاتا، گندگی کو، ڈسٹ اور گرد و غبار کو نیچے لگا رہتا ہے۔ دین کی بنیاد، دین میں عقل ہے، دین میں لاجک ہے، دین میں رائے ہے، مگر دین کی بنیاد عقل پر نہیں ہے۔ عقل اور رائے کی بنیاد پر اگر آپ حدیثوں کا انکار کریں گے تو بہت ساری قرآن کی آیات کا بھی آپ انکار کر بیٹھیں گے۔ معزز ناظرین، بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ بھئی آپ حدیث کی کتابوں کا نام لیتے ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ وغیرہ، یہ سب تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 250 سال بعد لکھی گئی، 300 سال بعد لکھی گئی۔ حدیث رسول تو بہت بعد میں لکھی گئی۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی اور بہت بڑی جہالت ہے۔
حدیث کا لکھنا ایک الگ چیز ہے، حدیث کا جمع کرنا ایک الگ چیز ہے، حدیث کی تدوین ایک الگ چیز ہے۔ حدیثوں کو لکھنے کا، حدیثوں کو جمع کرنے کا صحابہ کرام کے دور میں سلسلہ شروع ہو چکا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ تدوین حدیث کا جو دور ہے، کتابوں کی شکل میں حدیثوں کے مجموعے کا جو دور ہے، وہ بعد میں پیدا ہوا، وہ دوسری صدی ہجری میں وہ دور شروع ہوا۔ اور آپ ایک بات یاد رکھیں کہ حدیثوں کو جمع کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ یہ وہ دور تھا جب سفر آسان نہیں تھا، ایک ایک حدیث کے لیے محدثین کرام نے سینکڑوں نہیں ہزاروں میل کے سفر کیے، شہر شہر قریہ قریہ کی کھاک چھانی، ایک ایک حدیث کے لیے مدینہ سے شام گئے، مدینہ سے مصر گئے، مدینہ سے بغداد گئے، اور اپنی زندگیاں انہوں نے کھپا دی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جمع کرنے اور ان کو یاد کرنے۔ غور کریں، ایسے بھی واقعات ملتے ہیں، ابھی میں وہ واقعات بیان کروں گا کہ ایک صحابی کے پاس ایک حدیث موجود ہے اور ان کو معلوم ہوا کہ یہی حدیث فلاں صحابی نے بھی سنی ہے، تو اپنی توثیق کے لیے، اپنی تائید کے لیے کہ میری حدیث میرے ساتھ ساتھ فلاں صحابی نے بھی سنی ہے یہ حدیث، اس حدیث کو سننے کے لیے اس صحابی سے ایک صحابی اس صحابی کے پاس ہزاروں سینکڑوں کلومیٹر کا دور سفر کر کے جا کر کے طے کرتا ہے اور ان سے جا کر کے حدیث سنتا ہے۔ اور یہ سلسلہ صحابہ کے دور سے شروع، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی حیات مبارکہ سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ آپ صحیح بخاری کتاب العلم کے اندر ایک حدیث دیکھیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب قائم کرتے ہیں، باب الرحلۃ فی المسئلہ، دین کا کوئی مسئلہ سیکھنے کے لیے، دین کا کی کوئی بات پوچھنے کے لیے سفر کرنا۔ اب امام بخاری جو حدیث لائے ہیں ذرا غور سے سنیے۔ حضرت عقبہ ابن الحارث کہتے ہیں کہ ان کی شادی حضرت ابو ایحاب بن عزیز کی بیٹی سے، شادی ہو گئی، میاں بیوی دونوں رشتہ ازدواج میں بن گئے۔ فأتت ہو امرأۃ، شادی کے بعد ایک خاتون آتی ہے، ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہیں انی قد ارضعت عقبہ واللتی تزوج، میں نے عقبہ کو بھی دودھ پلایا ہے اور عقبہ کی بیوی کو بھی دودھ پلایا ہے، دونوں رضائی بھائی بہن ہیں، یہ شادی صحیح نہیں ہے۔ فقال لها عقبہ، حضرت عقبہ نے کہا ما عالم انک ارضعتنی، مجھے تو نہیں معلوم کہ تم نے مجھے دودھ پلایا ہے، ولا اخبرتنی، آج تک تم نے کبھی نہیں بتایا، آج شادی ہو گئی اس لڑکی کے ساتھ تو تم کہہ رہی ہو کہ تم نے اسے بھی دودھ پلایا مجھے بھی دودھ پلایا۔ حضرت عقبہ ابن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ کہاں رہتے تھے؟ مکہ رہتے تھے، مکہ سے تقریباً 500 کلومیٹر کا سفر کر کے، 450 کلومیٹر کا سفر کر کے مدینہ تشریف لائے۔ فرقب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس مسئلے کی تحقیق کے لیے، بڑا ہی نازک مسئلہ تھا، بیوی ہاتھ سے جا رہی تھی، جس سے نکاح کیا تھا وہ ان کی رضائی بہن اس عورت کے بیان اور اس کی گواہی کے مطابق معلوم ہو رہی تھی۔ حضرت عقبہ ابن حارث اللہ کے رسول کے پاس سفر کر کے جاتے ہیں اور مدینہ پہنچ کر کے اللہ کے نبی کو پوری بات بتاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کیف وقد قیل، اے عقبہ جب انہوں نے گواہی دے دی تو اب تم کیسے اس کو بیوی بنا کر کے رکھ سکتے؟ اب تو تمہاری رضائی بہن ہے، لہٰذا یہ نکاح فسخ کیا جائے، اب تم اس کو بیوی بنا کر کے نہیں رکھ سکتے۔ ففارقها عقبہ، حضرت عقبہ نے اس کو الگ کر دیا، دونوں جدا ہو گئے، یہ نکاح ختم کر دیا گیا۔ ونکحت زوجا غیرہ، اور اس عورت کی بھی شادی کسی دوسرے سے کرا دی گئی۔ صحیح بخاری کی اس حدیث سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کے رسول کے صحابہ کے اندر یہ لگن تھی کہ علم حدیث یا دین کا علم سیکھنے کے لیے اور دین کا مسئلہ معلوم کرنے کے لیے وہ لمبے لمبے سفر کرنے میں پیچھے نہیں رہتے تھے۔ بڑے مشہور صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مدینہ سے چل کر کے مصر پہنچے، مدینہ سے چل کر کے مصر پہنچے، کس کے پاس؟ صحابی رسول حضرت عقبہ ابن عامر کے پاس، اور جا کر کے کہا کہ بھائی میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالنے کے بارے میں، اور وہ حدیث میرے اور آپ کے علاوہ کسی اور نے نہیں سنی ہے، میں اپنی تائید کے لیے آپ کے پاس آیا۔ غور کریں آپ، حدیث حضرت ابو ایوب انصاری اس ایک حدیث کو سننے کے لیے مدینہ سے مصر گئے، اور حدیث سننے کے بعد روایت کے الفاظ ہیں، مسند احمد کے الفاظ ہیں، انصرف عائدا الی المدینہ، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس، وہ مصر کے بازاروں میں نہیں گھومے، وہاں شاپنگ نہیں کی، وہاں تجارت نہیں کی، ایک حدیث کے لیے اتنا لمبا سفر کیا، حدیث سن کے واپس چل جائے۔ یہ ایک مثال ہے میرے بھائیوں، اس طریقے کی ہزاروں مثالیں آپ کو احادیث کی کتابوں میں، رجال کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں مل جائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو معلوم ہوا کہ ملک شام کے اندر ایک صحابی ہیں جن کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اور جو حدیث میں نے اللہ کے رسول سے نہیں سنی۔
ایک صحابی نے سنا کہ فلاں صحابی کو حدیث ملی تھی، جس نے اللہ کے رسول سے ڈائریکٹ کو حدیث سنی تھی، تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے ملک شام کا سفر کرتے ہیں، اونٹ خریدتے ہیں، اور اونٹ خریدنے کے بعد سفر کرتے ہیں 1 مہینے کا، اور ملک شام پہنچتے ہیں۔ وہ صحابی جو ملک شام کے اندر ہیں، ان کا نام عبداللہ ابن انیس ہے، ان کے پاس جا کر کے کہتے ہیں حدیث بلغنی عنکا، مجھے پتہ لگا ہے کہ ایک حدیث آپ کے پاس ہے، اور انک سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ حدیث آپ نے اللہ کے رسول سے سنی ہے۔ فخشیت ان تموت او اموت قبل ان اسمعہ، میں ڈر گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ حدیث سننے کے پہلے میری موت ہو جائے یا آپ کی موت ہو جائے۔ حضرت عبداللہ ابن انیس نے تاخیر نہیں کی اور فوراً وہ حدیث پڑھ کے سنانی شروع کر دی کہ میں نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن ایسا ہوگا، آگے طویل ہے۔ معزز ناظرین، ترمذی اور ابن ماجہ اور مسند احمد کی صحیح روایت ہے، صحابی رسول حضرت ابو درداء انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک ان کے پاس ایک نوجوان آتا ہے، اور نوجوان آ کر کے کہتا ہے کہ اے ابو درداء، میں مدینہ الرسول سے آ رہا ہوں، میں مدینہ سے آ رہا ہوں، اور آپ کے پاس اللہ کے رسول کی ایک حدیث میں نے سنی ہے کہ علم کی فضیلت میں کوئی ایک حدیث آپ کے پاس ہے، میں وہ حدیث آپ سے سننے کے لیے آیا۔ حضرت ابو درداء کہتے ہیں وما جاء بک تجارت، کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی بزنس کرنے آئے تو اسی بہانے میرے پاس آئے؟ قال اللہ، کا نہیں ہے اے حضرت ابو درداء، ایسی کوئی بات نہیں، میں تجارت اور بزنس کی غرض سے نہیں، صرف ایک حدیث کے لیے آپ کے پاس آیا۔ کہا ما جاء بک غیرہ، کوئی کام نہیں تھا، صرف اسی مقصد کے لیے آئے ہو؟ کہا کہ ہاں اسی مقصد کے لیے آیا ہوں۔ کہا کہ تو سنو، میں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو علم کی راہ کے راستے میں نکلتا ہے رب العالمین اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہے۔ گویا تم جس راستے پر آئے ہو اسی راستے کی بشارت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں سنائی ہے۔ معزز ناظرین، یہ صحابہ کا حال ہے، صحابہ کے بعد یہی حال تابعین کا تھا۔ حضرت امام ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کنا نسمع الروایت بالبصرۃ عن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بصرہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے حدیثوں کو سنا کرتے تھے۔ فلا نرضى حتى نركب الى المدینہ فنسمعها من افواہ، بصرہ کے اندر وہی حدیث ہم کو ملتی تھی لیکن واسطے سے ملتی تھی کہ فلاں صحابی اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں، تو جب تک ہم مدینہ پہنچ کر ڈائریکٹ اس صحابی کی زبان سے وہ حدیث نہیں سن لیتے تھے ہمیں چین نہیں ملتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت ابو العالیہ کہہ رہے، جو بڑے مشہور تابعی ہیں۔ حضرت امام سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ، جن کو سید التابعین کہا جاتا ہے، کہتے ہیں ان کنت لاسافر مسیرۃ الایام واللیالی فی الحدیث الواحد، میں ایک حدیث کے لیے کئی دن کا سفر کرتا ہوں، کئی راتوں کا سفر کرتا ہوں، ہفتوں کا سفر کرتا ہوں ایک حدیث کے لیے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک مرتبہ حدیث سیکھنے کے لیے یمن گئے، اور یمن کا جو دار السلطنت تھا صنعاء، وہاں اس وقت اس دور کے بہت بڑے محدث تھے امام عبد الرزاق ابن حمام صنعانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس علم حدیث سیکھنے کے لیے کون گیا؟ امام احمد ابن حنبل گئے۔ امام احمد ابن حنبل حدیث سیکھنے کے لیے گئے، کہتے ہیں کہ جب میں وہاں پہنچا تو وہاں پانی کی بڑی قلت، شہر صنعاء کے اندر اس وقت پانی کی بڑی قلت تھی، اور اکثر نماز کے لیے جب وضو کرنا ہوتا تھا تو 2 میل کا سفر کر کے ہم لوگوں کو وضو کا پانی میسر ہوتا تھا۔ ہر ٹائم کی نماز کے لیے 2 میل کا سفر کرتے تھے، وضو کا پانی لاتے تھے، تب جا کر کے ہمیں وضو کا پانی دستیاب ہوتا تھا۔ اتنی تکلیفیں اٹھائی مگر امام احمد ابن حنبل پیچھے نہیں ہٹے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سیکھنے کے لیے سفر کرتے رہے، اور اپنی زندگی کے قیمتی اوقات پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سیکھنے سکھانے میں صرف کرتے تھے۔ اور آگے بڑھیے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام دار الہجرہ جنہیں کہا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں بیٹھ کر جو روزانہ حدیث کا درس دیا کرتے تھے، کہاں مدینہ الرسول ہے اور کہاں اندلس ہے۔ اندلس کے اندر حضرت عبد الرحمن ابن قاسم نام کے ایک نوجوان ہیں، شادی ہوئی ہے، شادی کے بعد ان کے اندر دین سیکھنے کا جذبہ پیدا ہوا، بیوی پریگننٹ ہے، بیوی حاملہ ہے، بیوی سے کہتے ہیں، اہلیہ سے کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سیکھنے کے لیے میں مدینہ جانا چاہتا ہوں۔ یہ فلائٹ کے دور کی بات نہیں ہے، ٹرینوں کے دور کی بات نہیں، یہ اس دور کی بات ہے جب السفر قطعۃ من النار والا سفر ہوا کرتا تھا۔ آج کی طرح آرام دہ سفر نہیں ہوتا تھا، مہینوں ٹائم لگتا تھا۔
बीवी से कह रहे हैं बीवी हामिला है, बीवी को साथ चाहिए शौहर का ऐसे नाजुक वक्त में। बीवी से कहते हैं मैं मदीना जाना चाहता हूं। बीवी ने बड़ी हैरत का इजहार किया, कहा कि अभी नई नई शादी हुई है और मैं हमल से हूं और आप मुझे छोड़ करके मदीना जाने की बात कर रहे हैं। तो हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने कासिम साफ साफ कहते हैं कि मेरी बीवी तेरे सामने दो रास्ते, मैंने तो दिल में आज़म कर लिया कि मैं रसूल अकरम की हदीसों को सीखने के लिए मदीना जाऊंगा। अब या तो तुम मेरे निकाह में रहो और कुर्बानी दो और मैं हदीस सीख करके जब आऊंगा तो दोबारा हम साथ में रहेंगे, और अगर तुम ये कुर्बानी नहीं दे सकती हो तो मैं तुमसे जुदाई इख्तियार करने के लिए तैयार हूं, मैं तुम्हें तलाक देने के लिए। यहाँ ये बात याद रहे कि वो दौर नहीं था जब औरतों को तलाक दे दी जाए तो बहुत मुश्किल हो जाती थी। आज के दौर में जैसे अगर किसी औरत को तलाक दे दी जाए तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाती, एक तरीके से उसकी जिंदगी अजीरन हो जाती, ये हालात नहीं थी। तो हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने कासिम ने अपनी बीवी के सामने ये ऑफर किया कि भाई अगर तुम अलग होना चाहती हो मैं अलग भी करने के लिए, लेकिन मैं अपने इरादे से पीछे नहीं हट सकती। बीवी नेक थी, शौहर की वफा शियार थी, उसने कहा ठीक है मैं आपके निकाह में रहूंगी, मैं अलग होने के लिए तैयार हूं। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने कासिम रहमतुल्लाहि अलैह मदीना पहुंचे, बीवी को छोड़ करके, ऐन नौजवानी की उम्र है और शादी अभी करीब हुई है, बीवी को छोड़ करके मदीना पहुंचे और जाकर के हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के हल्के दर्स में शामिल, और 17 साल तक मुसलसल मदीना में इमाम मालिक 17 साल तक वहीं रहे, वापस अंदलुस गए ही नहीं। 17 साल का अरसा गुजर गया। एक दिन इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह अपनी हदीस की मजलिस में हदीस का दर्स दे रहे थे। एक नौजवान लड़का मस्जिद नबी में दाखिल होता है, सवाल करता है इमाम मालिक कहाँ है। इमाम मालिक का दर्स हो रहा है, इमाम मालिक की मजलिस में पहुंचा, सलाम किया और पूछा कि क्या इस मजलिस में अब्दुर्रहमान इब्ने कासिम नाम के कोई साहब हैं। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने कासिम खड़े हुए, कहा तुम कौन? ये नौजवान कोई और नहीं था, ये उनका वही बेटा था जिसको उसकी माँ के पेट में छोड़ करके हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने कासिम गए थे। बेटे ने अपने बाप को गले लगाया, आंखें अश्कबार हो गई और कहा कि मैं हज के सफर पे आया था, आते हुए मेरी वालिदा ने कहा था कि तुम मदीना जा रहे, हज के सफर पे जा रहे हो, जब मदीना जाना तो अपने वालिद की हाल चाल ले लेना। अब्दुर्रहमान इब्ने कासिम हमारे वालिद, उनकी हाल चाल। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये वही इमाम अब्दुर्रहमान इब्ने कासिम है जो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के सबसे मशहूर शागिर्दों में से हैं, और इमाम मालिक की मुवत्ता की जो सबसे मुस्तनद रिवायत मानी जाती है वो इन्हीं से मरवी है, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने कासिम से। ये हाल था मुहद्दिसीन। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह की वफात का वाक़या इल्म हदीस का हर तालिब इल्म जानता है कि इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह एक हदीस को तलाश करने के लिए अपनी लाइब्रेरी खंगालने लगे, किताबों के जखीरे तलाश करने लगे, और खजूरों का कोई टोकरा आया था कहीं से तोहफे के तौर पर। घर की जो बांदी थी, जो कनीज थी, उसने वो ला करके टोकरा रख दिया और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह वो उस टोकरी में से खजूर निकाल करके खाने लगे और हदीस को तलाश करते रहे। पूरी रात गुजर गई और कितनी खजूरें वो खा के उन्हें एहसास नहीं हुआ, और मोतबर लोगों ने नकल किया है कि इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह उसी खजूर को इतना ज्यादा तादाद में खाने की वजह से उनका इंतकाल हुआ। ये मुहद्दिसीन थे, ये इनका इल्म हदीस के साथ ये शौक था, ये शगफ था। आज बड़ा आसान है, लोग उंगली उठा देते हैं। रब्बुल आलमीन ने इन मुहद्दिसीन को अपने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को जमा करने और उनकी हिफाजत के लिए मुतय्यन किया है। मेरे भाइयों, मैं तो मुतय्यन कर इस्तेमाल करता हूं, और आज आप इतनी आसानी से इनकी कुर्बानियों और इनकी मेहनतों पर पानी फेर देना चाहते हैं। और आगे बढ़िए, इन मुहद्दिसीन के यहाँ सिर्फ इल्म का जज्बा नहीं था, अमल का भी जज्बा था। ये सिर्फ हदीस रसूल बयान नहीं करते थे, हदीस रसूल सुनते और सुनाते नहीं थे, हदीस रसूल पर अमल का भी जज्बा इनके यहाँ उतने ही वाफिर मिकदार में मौजूद है। इमाम अहमद इब्ने हंबल रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी हदीस की किताब मुस्नद अहमद इब्ने हंबल आज हदीस का सबसे बड़ा जखीरा मानी जाती है, 40,000 के करीब हदीसें हैं मुस्नद अहमद इब्ने हंबल। इमाम अहमद इब्ने हंबल रहमतुल्लाह अलैह अपनी इस किताब में जब कोई हदीस रिवायत करते थे, जिक्र करते थे, दर्ज करते थे, तो उनकी कोशिश होती थी पहले मैं इस हदीस पर अमल करूं। जब इस किताब की तरतीब देते हुए इमाम अहमद इब्ने हंबल रहमतुल्लाह अलैह के सामने वो हदीस आई कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पचना लगवाया था, आपने हजामा करवाया था, तो इमाम अहमद इब्ने हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने अभी तक जिंदगी में कभी पचना नहीं लगवाया था। ये इलाज का एक तरीका होता है, अब तो बहुत धीरे धीरे मशहूर हो रहा है ये तरीका, जिस्म के अंदर से फासिद खून को निकाला जाता है, जिसको अंग्रेजी में कपिंग बोलते हैं। तो अल्लाह के रसूल की सुन्नत है ये तरीका इलाज, और आज बहुत सारी बीमारियों में बहुत मुफीद भी साबित हो रहा है। तो इमाम अहमद इब्ने हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये हदीस
درج کرنی چاہیے اپنی مسند کے اندر، تو پہلے اس سنت پر عمل کیا اور پہلے اپنا پچنا کروایا، اپنا یہ علاج کروایا، اور اس کے بعد یہ حدیث اپنی مسند کے اندر درج فرمائی۔ یہ محدثین کے اندر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سامنے ایک مرتبہ کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کے تعلق سے حدیث رسول پڑھ کر کے سنا دی کہ اس مسئلے میں یہ حدیث رسول۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ امام صاحب یہ تو آپ نے حدیث سنا دی، یہ بتائیے کہ آپ ماذا تقول، آپ کیا کہتے ہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بڑے غصے میں آئے، بڑے جلال میں آئے اور کہا کہ اترانی فی کنیستی، ارے بھائی میں تجھے کوئی عیسائی نظر آ رہا ہوں، کوئی یہودی نظر آ رہا ہوں؟ اترا فی وسطی زنارن، کیا میرے گلے میں تجھے جنیو نظر آ رہا ہے؟ میں تجھے کوئی مشرک، کوئی ہندو، کوئی عیسائی، کوئی یہودی نظر آ رہا ہوں؟ میں تجھے اللہ کے رسول کی حدیث سنا رہا ہوں، تو کہہ رہا ہے کہ میری رائے کیا ہے؟ جس دن شافعی محمد بن ادریس شافعی اللہ کے رسول کی حدیث کے آنے کے بعد اپنی رائے اور اپنی عقل سے کوئی بات کہے، اس دن یہ زمین پھٹ پڑے اور یہ آسمان گر پڑے۔ یہ ہمارے محدثین تھے، یہ ہمارے ائمہ تھے، یہ ان کا اتباع سنت کا یہ جذبہ تھا۔ محترم ناظرین، ان کی قربانیاں، آپ بہت مختصر سا موضوع ہے، ان کے قربانیوں کے واقعات آپ حدیث کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں، رجال کی کتابوں میں آپ ان کے حفظ اور ان کی یادداشت، اور انہوں نے دین کے لیے جو قربانیاں دی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جب علم حدیث کو سیکھنا شروع کیا تو تنگ دستی کا ٹائم بھی آیا، غربت کا ٹائم بھی، پریشانی کا ٹائم بھی آیا، اپنے مکان کے چھت کی کڑیاں بیچ دی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، مگر علم حدیث سے جو شغف اور جو طلب تھی، جو تڑپ تھی، اس کو نہیں چھوڑی۔ امام نافع رحمۃ اللہ علیہ سے امام مالک علم حدیث سیکھنے جاتے تھے، کھڑی دوپہر میں، سخت دوپہر میں، گرمی کی شدت اور تپش کو برداشت کرتے ہوئے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد کے پاس صرف اور صرف حدیث رسول کی طلب اور تڑپ اور محبت میں جایا۔ معزز ناظرین، آج بڑی آسانی سے ان محدثین کی قربانیوں سے بے خبر، علم جرح و تعدیل سے بے خبر، حدیث کی اسناد اور حدیث کے متن کے علوم سے بے خبر لوگ بڑی آسانی سے حدیث پر کیچڑ اچھال دیتے ہیں اور علم حدیث کے پورے ذخیرے کو نکار دیتے ہیں۔ کہتے ہیں جناب حدیثوں میں تو صحیح بھی ہے، صحیح بھی ہے، موضوع بھی ہے، کون سی حدیث کو آپ مانیں گے، کون سی حدیث کو نہیں مانیں گے؟ اللہ کی قسم، اللہ رب العالمین نے ان محدثین کو اس خدمت کے لیے بھی معمول، اور ان محدثین نے صحیح کو ضعیف سے، غلط کو صحیح سے چھانٹ کر کے رکھ دیا۔ آج الحمدللہ پورے یقین اور پورے وثوق اور پورے اعتماد کے ساتھ صحیح اور ضعیف حدیثوں کو آپ چھانٹ سکتے ہیں، ایک ایک راوی کی جانچ اور پڑتال کی۔ اگر کسی راوی کے بارے میں ذرہ برابر شک ہوا، اس راوی سے انہوں نے حدیث، کوئی آسان کام ہے؟ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں روات، آج ان روات کے بھی مکمل احوال آپ کو رجال کی کتابوں میں مل جائیں۔ میں تو کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہے اس امت کے حق میں، یہ علم جو اللہ تعالیٰ نے محدثین کرام کے ذریعے میرے بھائیوں ہم کو اور آپ کو پہنچایا ہے۔ آخر میں مولانا الطاف حسین حالی رحمت اللہ علیہ کے چند اشعار کی شکل میں جو انہوں نے محدثین کو خراج عقیدت پیش کیا ہے، محدثین کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے، میں وہ اشعار آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ مولانا الطاف حسین حالی اپنی مسدس میں کہتے ہیں، گرو ایک جویا تھا علم نبی کا، جویا یعنی تلاش کرنے والا، گرو ایک جویا تھا علم نبی کا، لگایا پتا جس نے ہر مفتری کا، مفتری کا مطلب گڑھنے والا، یعنی اگر کوئی جھوٹی حدیثیں گڑھ رہا ہے ان لوگوں نے اس کا پتا تھا۔ نہ چھوڑا کوئی رکھنا کذب خفی کا، کیا قافیہ تنگ ہر مدعی کا، کیے جرح و تعدیل کے وضع قانون، نہ چلنے دیا کوئی باطل کا افسون، اسی دھن میں آساں کیا ہر سفر کو، اسی شوق میں طے کیا بحر و بر کو، سنا خازنے علم دی جس شہر کو، لیا اس سے جا کر خبر اور اثر کو، پھر آپ اس کو پرکھا کسوٹی پہ رکھ کر، دیا اور کو خود مزہ اس کا چکر، کیا فاش راوی میں جو عیب پایا، کیا فاش راوی نے جو عیب پایا، مناقب کو چھانا مطالب کو تایا، مشائخ میں جو خوب ہو نکلا جتایا، ائمہ نے جو داغ دیکھا بتایا، طلسم و ورع ہر مقدس کا توڑا، نہ ملا کو چھوڑا نہ صوفی کو چھوڑا، رجال اور اسانید کے جو ہیں دفتر، گواہ ان کی آزادگی کے ہیں یکسر، ملا نہ تھا ان کا احسان یہ ایک اہل دی پر، وہ تھے ان میں ہر قوم و ملت کے رہبر۔ محدثین کرام کا احسان صرف مسلمانوں پر نہیں تھا، انہوں نے پوری دنیا، پوری انسانیت پر احسان کیا کہ رب العالمین نے اپنے کلام کے اندر انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کا جو وعدہ کیا تھا، رب العالمین نے اس وعدے کو کی تکمیل کے لیے ان افراد کو تیار کیا، اور آپ دیکھیں کہ وہ سلسلہ آج تک چلا،
वो सिलसिला जो इमाम बुखारी से शुरू हुआ, इमाम ज़ुहरी से शुरू हुआ, इमाम मालिक से शुरू हुआ, इमाम अहमद इब्न हंबल से शुरू हुआ, जो सहाबा के दौर से शुरू हुआ, वो सिलसिला आज भी खत्म नहीं। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार मतवाले हैं इल्म हदीस के जो उलूवी सनद के लिए, अगर उनको पता लग जाए कि ये हदीस जो मैंने अपने उस्ताद से सुनी है और मेरे उस्ताद ने फला उस्ताद से सुनी है, अगर ये हदीस मेरे उस्ताद के उस्ताद से किसी और ने सुनी है, तो उलूम सनद के हुसूल के लिए बड़े बड़े सफर आज भी लोग करते हैं। और हमारे हिंदुस्तान के बहुत सारे मशाइख और उलमा बाकायदा सऊदी अरब और कुवैत और दूसरे ममालिक का सफर वो करते हैं। बहुत सारे तुल्लाब और उलमा उनसे हदीस लेते हैं और उनसे सनद हासिल करते हैं। और आज भी हदीसों की परख और हदीसों की जांच पड़ताल और सही और ज़ईफ को छांटने का काम पिछले दौर में अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी, मुहद्दिस शाम, मुहद्दिसुल असर अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने हदीस की बेशतर किताबों को छांट करके सही और ज़ईफ को अलग किया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये मिसाल है कि रब्बुल आलमीन ने वो जो अपने नबी के दीन और अपने नबी की सुन्नत की हिफाजत के लिए जो अफराद तैयार किए थे, वो सिलसिला आज भी खत्म नहीं। वो इंशाअल्लाह क़यामत तक, जब तक ये दीन है, इस दीन की हिफाजत करने के लिए और इस दीन पर हमला करने वाले अहले बातिल का जवाब देने के लिए रब्बुल आलमीन अफराद तैयार करता रहेगा। मेरी आप सबसे गुजारिश है, अगर मौका मिले तो मुहद्दिसीन की सीरत पढ़िए मेरे भाई। हमारे हिंदुस्तान के बहुत बड़े आलिम थे अल्लामा अब्दुल सलाम मुबारकपुरी, उनकी बड़ी मशहूर किताब है सीरतुल बुखारी के नाम से। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की सीरत पर मौका मिले तो वो किताब आप पढ़ें, सीयर व आलामिन नुबला के अंदर। और इसी तरीके से दीगर जो रिजाल की किताबें, उनके अंदर आप इन मुहद्दिसीन की जिंदगियां पढ़ें। उसके बाद मैं नहीं समझता कि कोई इंसान इन मुहद्दिसीन की कुर्बानियों को हल्के में लेगा और बड़ी आसानी से इल्म हदीस पर एतराज करेगा। रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ, रब्बुल आलमीन हमें मुहद्दिसीन की कुर्बानियों की कद्र और उनके छोड़े हुए इस इल्मी वर्से की हम सबको हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे सीनों में सुन्नत रसूल की अजमत और अहमियत को जागृति फरमा दे। रब्बुल आलमीन हमें कुरान और सुन्नत पर अमल करने वाला बना दे। रब्बुल आलमीन जो लोग हदीस रसूल का इनकार करते हैं, उसमें शक पैदा करने की कोशिश करते हैं, रब्बुल आलमीन उनकी कोशिशों को नाकाम कर दे। रब्बुल आलमीन ये कोरोना वायरस की जो वबा से पूरी दुनिया इस वक्त दो चार है, हम सब, हमारा वतन, हमारा मुल्क भी उसमें दो चार है। और हमारे जो भी भाई इख्वान और हमारे जो भी नाज़रीन इस वक्त देख और सुन रहे हैं, जहां जहां भी ये बीमारी और वबा है, रब्बुल आलमीन हम सब की हिफाजत फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें हर मरज़ और हर बीमारी से हमें शिफाए कामिला अता फरमाए। हमारे रिज़्क़ में रब्बुल आलमीन खुशहाली अता फरमाए। हमें हर किस्म की मुसीबत और बला से महफूज रखे। और रब्बुल आलमीन आज के इस ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस को मुनक़िद करने वाले तमाम उलमा और तमाम दुआत और जो भी इख्वान इसमें लगे हैं, रब्बुल आलमीन सबकी कोशिशों को कबूल फरमाए और हमें जब तक दुनिया में जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे और हम सबका खात्मा ईमान पर हो। आमीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर। ये थे फजीलतुल शेख अब्दुल गफ्फार सलफी हफिज़हुल्लाह, जो दीन इस्लाम में मुहद्दिसीन की खिदमात पर जामे और मुदल्लल मुख्तसर से अंदाज में, मुख्तसर से वक्त में बेहतरीन तरीके से शेख मोहतरम ने अपना खिताब पेश फरमाया। हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन शेख मोहतरम की उम्र लंबी अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी तरीके से दीन का काम लेता रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुहद्दिसीन के जो कारनामे हैं, इनको और अच्छे अंदाज से पेश करने के अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए।